إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خاص کر آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. پچھلے خطبہ جمعہ میں بات چل رہی تھی کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء پر آئی، اور ان آزمائشوں، ان پریشانیوں میں کس طرح سے انبیاء علیہم السلام ڈٹے رہے، کس طرح سے انہوں نے صبر و تحمل کے دامن کو کبھی اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دیا. ہمیں اور آپ کو بھی انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ان کی زندگیوں کو سننا چاہیے، ان کے حالات اور واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اسی طرح سے پیکرے صبر و استقامت بن سکے، تاکہ ہم بھی انہی کی طرح سے آزمائشوں اور مصیبتوں میں ڈٹ کر کے کھڑے رہیں. اس کی بہت ساری مثالیں، بہت سارے نمونے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیے. ان میں سے ایک عظیم نمونہ، ایک عظیم مثال ایوب علیہ السلام کی تھی. اس کا تذکرہ ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کیا تھا.
کہ کس طرح سے ایوب علیہ السلام 12 سال شدید ابتلا میں انہوں نے گزار دی، لیکن کبھی بھی رب العالمین سے شکایت نہیں کی۔ یہ تو انبیاء کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے، مثالوں میں سے ایک مثال ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے عبرت کے لیے دی ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں قرآن مقدس کے اندر موجود ہے جو ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی کڑا وقت آئے، کوئی برا وقت آئے، تو اس وقت ہم اور آپ کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالیں، کس طرح سے اپنی زندگی کے اندر پریشانیوں اور مصیبتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم مسکرانا سیکھیں۔ اگر یہ جاننا ہے تو ہمیں اور آپ کو انبیاء علیہ السلام کی وہ قصے، وہ واقعات جو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیے ہیں، ہمیں انہیں پڑھنا ہوگا، انہیں سننا ہوگا۔ جتنے انبیاء آئے، ہر نبی کو آزمایا گیا اور ہم سے کئی گنا آزمایا گیا۔ ہم پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس کے کئی گنا وہ انبیاء کی آزمائشوں اور مصیبتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، چاہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہو، ادریس علیہ السلام ہو، ذوالکفل علیہ السلام ہو، اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا اور فرمایا کل من الصابرین، یہ سب کے سب کیا تھے؟ صبر کرنے والے تھے۔ یعنی ان پر بھی آزمائشیں آئیں، ان پر بھی مصیبتیں آئیں، ان پر بھی پریشانیاں آئیں، انہیں بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا، لیکن یہ سب کے سب ان آزمائشوں میں کھرے اترے۔ یہ سب کے سب کل من الصابرین، سب کے سب کیا تھے؟ صبر کرنے والے تھے۔ جتنے انبیاء آئے سب کے سب کیا تھے؟ صبر کرنے والے تھے، سب صابر تھے۔ اور خود امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی صابر تھے، حد سے زیادہ صبر کرنے والے تھے، باوجود اس کے کہ آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ پر بہت زیادہ اذیتیں کی، آپ کو بہت زیادہ اذیتوں میں ڈالا، آپ کو بہت زیادہ پریشانیوں میں ڈالا، آپ کو پریشان کیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی تکلیفیں نہیں دی گئی۔ پچھلے انبیاء کا جو واقعات ہم پڑھتے ہیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر انبیاء کو جسمانی تکلیفیں دی گئی، لیکن ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیفوں سے زیادہ روحانی تکلیفیں دی گئی۔ مشرکین مکہ نے تانے کس کر کے آپ کو شاعر کہا، مجنوں کہا، کیا کیا نہیں کہا، آپ کو روحانی تکلیفیں دی، اور وہ تکلیف جو روحانی ہوتی ہے وہ جسمانی تکلیفوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ قاتل نہ کوئی اور ستمگر نہیں ہوتا، قاتل نہ کوئی اور ستمگر نہیں ہوتا، الفاظ سے بڑھ کر کوئی خنجر نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ سچ ہے کہ جو وار زبان سے کیا جاتا ہے اس کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے وہ تلوار کے وار میں نہیں ہوتی۔ جو تکلیف انسان کو دل پر لگتی ہے وہ تکلیف زیادہ بڑی ہوتی ہے باوجود اس کے کہ انسان کو کوئی جسمانی تکلیف دی جائے۔ تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی دی گئی اور روحانی تکلیف بھی دی گئی، لیکن ان تمام تکلیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ اور کس طرح سے صبر کرتے رہے اس کا نمونہ آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس کے راویہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یوم احد سے زیادہ آپ پر کوئی وقت گرا گزرا؟ یعنی آپ پر جو مصیبتیں پریشانیاں یوم احد کے دن آئی تھیں، آپ کو جو تکلیفیں یوم احد کے دن دی گئی تھیں،
کیا اس سے زیادہ بھی کبھی آپ کو تکلیف دیا گیا؟ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا تھا، آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، لیکن وہ آپ کے صحابہ تھے جو آپ کے اشارے پر اپنی جان قربان کر دینے والے تھے، انہوں نے اپنی جان دے کر کے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ تو اما عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا؟ اس سے بھی زیادہ آپ کو اذیت اور پریشانی کسی دن ہوئی؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت زیادہ اذیتیں دی گئی، بہت پریشانیاں دی گئی، اور سب سے زیادہ پریشانی مجھے اس دن ہوئی، سب سے زیادہ پریشانی مجھے یوم عقبہ کو پہنچی۔ کب پہنچی؟ یوم عقبہ کو سب سے زیادہ پریشانی مجھے پہنچی، سب سے زیادہ تکلیف مجھے یوم عقبہ کے دن ہوئی، جب میں نے ابن عبد یا لیل بن عبد کلال، کسی آدمی کا نام ہے ابن عبد یا لیل بن عبد کلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی ہلکا جملہ ہے، بہت ہی ہلکا جملہ ہے کہ آپ نے اسلام کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا۔ بھائی اس سے پہلے تو بہت سارے مشرکین نے انکار کیا تھا، تب تو آپ کو تکلیف نہیں پہنچی، آپ کو کیا کیا کہا گیا تب آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا، اور آپ کو کتنی تکلیف پہنچی اس کا اندازہ ہم آگے کے جملے سے لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس نے انکار کر دیا میں شدید غمزدہ ہوا، بہت ٹینشن میں آ گیا، اور اتنا غمزدہ ہوا کہ مجھے ہوش و حواس ہی نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں، چل رہا ہوں، بیٹھا ہوں، کھڑا ہوں، آپ کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ کہتے مجھے ہوش اس وقت آیا جب میں میقات اہل نجد کے پاس پہنچا، قرن الثعالب کے پاس پہنچا۔ یہ قرن الثعالب میقات جو لوگ حج کرنے گئے انہیں پتا ہوگا، میقات ایک باؤنڈری ہوتی ہے، یہ باؤنڈری کا مطلب یعنی ایک نشان ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے حاجی اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم حج کے اندر داخل ہو گئے، یہاں سے ہمیں جانا ہے، حج کے ارکان ہمیں یہاں سے شروع کرنے ہیں۔ بہرحال وہ ایک میقات، وہ اہل نجد کا میقات ہے ابھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں قرن الثعالب پہنچا تب مجھے ہوش آیا، اس سے پہلے مجھے خبر نہیں تھی کہ میں کہاں ہوں۔ اتنا ٹینشن آپ کے اوپر آپ کو ہوا، ظاہر سی بات ہے اتنی تکلیف آدمی کو کب ہوگی؟ کیا صرف انکار کر دینے سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی تھی؟ نہیں، آپ کو بہت کچھ کہا گیا ہوگا، آپ کو بہت کچھ سنایا گیا ہوگا جس سے آپ کو دلی تکلیف پہنچی، اور ایسی دلی تکلیف پہنچی کہ آپ کو ہوش بھی نہیں رہا کہ آپ کہاں۔ اس وقت آپ کو ہوش آیا۔ کہتے ہیں جب میں نے اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر ایک بادل سایہ فگن ہے، ایک بادل میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے جب اس بادل کے اندر دیکھا تو مجھے جبریل نظر آئے اور کہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کے قوم والوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے، آپ کو جو جو باتیں سنائی ہیں، سب کچھ اللہ نے سن لیا ہے، اور اللہ نے آپ کی طرف پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ میرے بھائیو غور کریں کہ اگر بات تھوڑی سی ہوتی، اگر بات ہلکی سی ہوتی تو اللہ رب العالمین پہاڑ کے فرشتے کو نہیں بھیجتے۔ یقیناً بات بہت بڑی تھی، اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی پریشانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ آیا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمہیں جو حکم دے وہ کرو۔ فرشتہ آیا اور کہا یا محمد ذالک فیما شیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، آپ جو کہیں گے وہ ہوگا۔ ذالک فیما شیتا، ان کے متعلق سے آپ کو بس اشارہ کرنا ہے،
ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دے، اگر آپ اشارہ کریں تو انہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دوں، مگر میرے بھائیو قربان جائیں اس رحمت للعالمین پر جو دونوں جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من نسلابہم، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے بعد ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، جو ایک اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ انہوں نے میری بات نہیں مانی، کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے مجھے تکلیف دی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسل میری باتوں کو سنے گی، ان کی آنے والی نسل اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گی، لہذا ان کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کی انتہا دیکھیے کہ آپ پر اتنی تکلیف، اتنی پریشانی میں آپ ہوئے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، جبکہ اللہ کی طرف سے پیغمبر آ گیا تھا، اللہ کی طرف سے فرشتہ آ گیا تھا، اس کے باوجود۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے، اس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ کو بہت تیز بخار ہے، بخار سے تپ رہا ہے آپ کا جسم۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو بہت شدید بخار ہے، بہت تیز بخار ہے۔ آپ نے فرمایا اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، آپ نے فرمایا کیوں نہیں، جتنا تم میں سے دو لوگوں کو بخار آتا ہے اتنا مجھے اکیلے آتا ہے۔ جب کہیں پر کٹ لگ جائے تو جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو تکلیف ہوگی اتنا مجھے اکیلے ہوتی ہے۔ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو جتنا تم میں سے دو لوگوں کو ہوتا ہے اتنا مجھے ہوتا ہے، اتنی تکلیف مجھے ہوتی۔ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول پھر آپ کو اجر بھی 2 گنا ملتا ہوگا، آپ کو ثواب بھی دوہرا ملتا ہوگا؟ کہا اجل ذالک کذالک، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ مصیبت شوکۃ فما فوقها الا کفر اللہ بها سیئاتہ کما تحط الشجرۃ من ورقها۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان ہو جب اس پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا چبھ جائے، فما فوقہا، فما فوقہا کا مطلب ہوتا ہے اس سے اوپر، یعنی اس کے 2 معنی لیے جاتے ہیں۔ اس سے اوپر کا مطلب یہ ہوا کہ تکلیف کم ہونے میں اس سے اوپر، یعنی کانٹا چبھے یا اس سے بھی کوئی چھوٹی پریشانی آپ کو آئے، الا کفر اللہ بها سیئاتہ، تو اللہ رب العالمین اس چھوٹی سی تکلیف کے بدلے بھی ایک مسلمان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور کیسے؟ کما تحط الشجرۃ ورقہا، جس طرح سے ایک پیڑ اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے، گرا دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے جب مسلمان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بھی اسی طرح سے ختم کر دیتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد۔ میرے بھائیو، صبر کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں، اہمیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی اس پر اپنی رحمتیں اور اپنے نوازشوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی خوف اور ڈر سے آزمائیں گے، ہر طرح سے تمہیں آزمائیں گے، کبھی مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی جان لے کر کے آزمائیں گے، ہر طرح سے آزمائیں گے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ جو لوگ صبر کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ایسے لوگ ہیں، خوشخبری یہ ہے کہ جب بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر اپنی نوازشیں اور اپنی رحمتیں کھول دیتا ہے، اپنی نوازشوں اور رحمتوں کی بارش اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ گویا ہدایت یافتہ وہ ہوگا، سیدھے راستے پر وہ ہوگا جو آدمی صبر کر لے جائے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کی فضیلت بتلائی، فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم صبر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے، کتنا؟ بِأَحْسَنَ، بہت زیادہ، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے ہیں، جو عمل انہوں نے کیا، جو صبر انہوں نے کیا، اس کا کئی گنا دیں گے۔ بس اسی کی وضاحت کر کے وقت ہو گیا ہے، اسی آیت کریمہ کی وضاحت کر کے انشاءاللہ خطبے کو ختم کریں گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے احسن کہا۔ احسن، جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ یعنی یہ اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب دو لوگوں میں کسی ایک کی اچھائی یا برائی بیان کرنی ہو، کمپیئر کرنی ہو، فلاں فلاں سے اچھا ہے، ایک معنی یہ ہوتا ہے اس میں تفضیل کا، اور ایک ہوتا ہے کہ فلاں بہت اچھا ہے، یعنی اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ کتنا اچھا ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ دو طرح سے اس میں تفضیل یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ کہا جائے فلان افضل منک، فلاں آدمی آپ سے اچھا ہے، تو یہ کمپیئر کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بہت اچھا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس میں تفضیل حد کی انتہا کے لیے آتا ہے، یعنی اس سے زیادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جیسا کہ حضرت انس، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو شعر کہا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ اتنے خوبصورت ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو یہاں پر جو اس میں تفضیل یوز کیا گیا ہے وہ حد کی انتہا ہے، یعنی اس سے زیادہ نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، انتہا، ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہوا نہ ہوگا۔ تو یہ اس میں تفضیل اللہ رب العالمین نے یہاں یوز کیا، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو ہم اتنا اجر دیں گے جس کی کوئی انتہا، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین کتنا اجر دے گا صبر والوں کو، بغیر حساب، بغیر حساب کے، انکاؤنٹڈ، شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ اور یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بدلہ ہم کیا دیں گے؟ جو انہوں نے عمل کیا اس کا کئی گنا، بہت زیادہ دیں گے، جس کی اس زیادہ کی کوئی انتہا، کوئی حد نہیں۔ میرے بھائیو، یہ فضیلت ہے صبر کی، اور اللہ رب العالمین کیا دیں گے انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں اس تعلق سے باتیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی مصیبتوں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله قوموا إلى الصلاة۔